العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ محترم حاضرین، شرح ارکان ایمان کے تحت ہم لوگ یوم آخرت، قیامت کے دن پر ایمان، جو ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے پانچویں بنیاد ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ابتدائی بحث کے بعد دوسرا عنوان ہے الایمان باشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھنا۔ اشراط کے لیے عربی زبان میں یا حدیثوں میں امارات کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی مراد ہے علامات، نشانیاں، یعنی وہ چیزیں جس کے ظہور سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کا واقع ہونا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل اور قرآن میں متعدد مقامات پر قیامت کے واقع ہونے کی متعدد علامتیں بیان کی ہیں۔ ان علامتوں کی کئی قسمیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک قسم کو اہل علم نے کہا کہ یہ علامات صغرا ہیں۔ صغرا یعنی چھوٹی علامتیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جن کا ظہور ہو چکا، کچھ ایسی ہیں جو اس وقت جاری ہیں اور قیامت تک ان کا سلسلہ قائم رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو اخیر وقت میں ظاہر ہوں گی، وہ صغرا بھی ہوں گی، اور پھر دوسری قسم کی علامات کبریٰ، جن کو بڑی علامات کہا جاتا ہے، ان کا ظہور قیامت سے کچھ پہلے ہوگا۔ علامات صغریٰ جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہ امور ہوتے ہیں جن کو ہم عام اور معتاد کہتے ہیں، جیسے شراب کا کثرت سے پیا جانا، زنا کا عام ہونا، اور اس قسم کے مختلف واقعات اور حادثات جسے ہم معمول کی چیز سمجھتے ہیں، معتاد اور معمول کی بات۔ کچھ بڑی علامتیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ایسی ہیں جو معمول کے خلاف ہیں، خرق عادت کے باب سے اس کو کہا جانا چاہیے، جیسے دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، اور اس قسم کی دوسری بڑی نشانیاں جس کا تذکرہ صحیح احادیث میں، بلکہ بعض نشانیوں کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے یہ علامات ظاہر ہوں گی، اس لیے ایمان بالیوم الآخر کے درمیان کے اندر اہل علم نے اس کو شامل مانا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو بھی مانیں کہ قیامت واقع ہونا ہے، اور قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اس کے مقدمات یا علامات کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علامتوں کا، ان چیزوں کا ظہور فرمائے گا۔ ہم یہاں کچھ علامتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اہل علم نے ان علامتوں کے قائم یا ظاہر ہونے کے اعتبار سے انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو واقع ہو چکی اور ختم ہو گئی، پہلی قسم جو واقع ہوئی اور ختم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہے جن کا ظہور جاری ہے اور مسلسل اس کا سلسلہ قائم ہے، لگاتار، اور یہ مستقبل میں قیامت تک اس کا سلسلہ قائم اور جاری رہے گا، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تیسری قسم وہ علامتیں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ پہلی قسم، جو پہلی اور دوسری قسم ہے، ان کو علامات صغریٰ میں شمار کیا جاتا ہے۔ رہی تیسری قسم، تو اس میں بڑی علامتوں، قیامت کی بڑی علامتوں کے ساتھ چھوٹی علامتیں بھی شامل ہیں۔ اب یہاں انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند علامتوں کا تذکرہ کیا ہے نمونے کے طور پر۔ قسم اول میں انہوں نے کہا کہ پہلی قسم جو کہ ظاہر ہو چکی اور ختم ہو چکی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزماں کے طور پر مبعوث ہونا، ظہور فرمانا، یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دو انگلیوں کو، سبابہ اور اس کے بعد والی انگلیوں کو اشارہ کر کے کہا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے۔ اہل علم نے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ
آپ کے بات کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے ظاہر ہونے تک کوئی دوسرا پیغمبر اور نبی آنے والا نہیں ہے، یہ مفہوم ہے۔ اور دوسرے معنوں میں گویا اب آپ کے آنے کے بعد معاملہ اس دنیا کے خاتمے کا ہی ہوگا، کسی اور نبوت اور شریعت کا زمانہ نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی مبعوث ہونا خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی آپ علامت قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ بیت المقدس کا فتح کیا جانا، اسی طرح امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اور شہادت کا معاملہ، اسے بھی قیامت کی نشانیوں میں روایات کے مطابق ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ جنگیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کتاب الفتن اور اشراط الساعہ کے ابواب حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ان چیزوں کو علامات قیامت کے طور پر تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکل جائیں گی۔ یہ چند مثالیں انہوں نے دی۔ اگر آپ اس موضوع کی کتابیں، شیخ مبشر حسین لاہوری صاحب کی کتاب ہے قیامت کی نشانیاں اردو زبان میں، انہوں نے میں سمجھتا ہوں 100 سے زیادہ علامتوں کا تذکرہ کیا، چھوٹی اور بڑی ملا کر، اور ان پر تفصیلی گفتگو کی، ان علامتوں یا ان کے فتنوں سے بچنے کے کچھ تدابیر بھی بیان کی۔ بڑی مفید کتاب ہے۔ میں مشورہ دوں گا کہ اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے لیے وقت نکال کر ایسی کتابوں کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، خاص طور سے ایمانیات اور عقیدہ، چونکہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ علوم ہے جو شریعت سے ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور ضروری علوم میں سب سے زیادہ ضروری، جس کے نہ جاننے کا کوئی عذر قیامت کے دن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، وہ علم عقیدہ ہے۔ ہمارے ابتدائی دروس میں اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور دلیلیں پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یا قبر میں فرشتے اس شخص پر عذاب دیں گے، اس شخص کو عذاب دیں گے جو یہ کہے گا کہ نہ میں نے پڑھا نہ جانا۔ فرشتے خود کہیں گے کہ نہ تو نے پڑھا اور نہ جانا۔ جب غلط جواب دے گا وہ 3 سوالوں کا، تو اس کا مطلب اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ عقیدے کی بات، 3 سوال تینوں عقیدے کے بارے میں ہے۔ من ربک، ما دینک، ما تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تینوں سوال عقیدے کے بارے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ سیکھنا ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے، لہذا اس کے بارے میں جانکاری کا کتابوں اور علماء کی طرف رجوع کرنے کا ایک شیوا بنا لینا چاہیے ہم مسلمان مرد اور خواتین کو، کیونکہ یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہونے والی سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور ہمارے کردار سازی کے لیے، ذہن سازی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں نے پچھلے دروس میں یہ تذکرہ کیا کہ عقیدے پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے یہاں بہت آسانی سے نئی نسل کے وہ نوجوان جو جدید ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، وہ بعض دکھائی دینے والی چیزوں سے، چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں اور گمراہ کن افکار و عقائد سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیٹ پر جو ہے کسی انجینئر سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی منکرین حدیث کے دام میں پھنس جاتا ہے، کوئی قادیانیوں کے جال کی طرف لپکنے لگتا ہے، کوئی نیا شخص جو ہے مہدیت کا یا کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے دینی بنیاد پر، اور قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو توڑ مروڑ کر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ عام اور سادہ آدمی صحیح حدیثوں کو اور صحیح عقیدے سے واقف نہیں ہے، صحیح حدیثوں کو جانتا نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی ان کے دام فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان کے گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے کے علم نہ ہونے کے سبب سے ہوتا ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے، میں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اہل عرب میں عقیدے کے ابواب کو دہرانا بہت عام اور کامن ہے۔ وہاں مسجد سعودی عرب کی مسجد میں دروس ہوتے ہیں، اور ان دروس میں سب سے پہلے جس عنوان کی کتاب کو اختیار کیا جاتا ہے وہ عقیدے کی ہے۔ اور جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ درست اور صحیح ہو جائے، منہج انسان کا درست ہو جائے، تو کسی شیاطین الانس اور الجن میں سے کسی کی گمراہی اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ مبشر حسین کی ایک کتاب ہے، اسی طرح ایک اور اردو میں قیامت کی نشانیوں کے نام سے ہی ایک کتاب، میں عربی نام بھول رہا ہوں، عرب عالم کی ہے، جس کا ترجمہ شیخ مقیم فیضی صاحب نے کیا ہے۔ بڑی مفید کتاب ہے۔ اس سلسلے کی تفصیلی معلومات ان دونوں کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عربی میں تو اس سلسلے میں بہت سارا مواد موجود ہے۔ تو یہ چند علامتیں
جو گزر چکی اس کا تذکرہ 4-5 چیزوں کا کیا. دوسری قسم کی جس کو علامات متوسطہ کہتے ہیں, 3 قسموں میں سے پہلی قسم علامات متوسطہ, یہ وہ ہیں جو کچھ ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی, بلکہ ان کے ظاہر ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بڑھتا رہے گا اور بڑھتا جا رہا ہے. آج ہم اپنے ماحول میں گرد و پیش میں خود اپنے اندر اور اپنے گھروں میں, اپنے سماج اور معاشرے میں قیامت کی کئی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہے, اور یہ بہت ساری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کو انہوں نے بطور مثال پیش کیا. پہلی حدیث جو ہے وہ امام احمد کی روایت کردہ جسے اہل علم و محدثین نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوکا ابن لوکا. کہہ رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیاوی اعتبار سے یا دنیا کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت مند, خوش قسمت, یعنی جو آدمی بڑا مانا جائے گا, جس آدمی کو عہدہ, اقتدار اور بڑی کرسی دی جائے گی یا عزت و آبرو سماج اور معاشرے میں نظر آئے گی, بڑا خوش قسمت مانا جائے گا, کون ہوگا؟ لوکا ابن لوکا. لوکا ان کا ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں کمینہ. عربی میں غلام کو یا بیوقوف آدمی کو, احمق کو, یا پھر لئیم, اس کا ترجمہ ہم کمینہ کہیں گے. یعنی ایسا شخص دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ خوش قسمت اور اونچا کہلائے گا جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا, یعنی خود بے کردار ہوگا اور بے کردار باپ کا بیٹا ہوگا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے عہدوں پر, خاص طور سے حکومتی اور سیاسی عہدوں پر تو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایسے بیوقوف لوگ جو لوگوں کے حقوق کو جانتے بھی نہیں, جو حکمرانی کے آداب اور سلیقے سے, سیاست کی سین سے واقف نہیں ہیں, اتھل پتھل, توڑ جوڑ, جھوٹ, الزام اور لوگوں کو بیوقوف بنانے, لوگوں کو پریشان کرنے کو سیاست سمجھتے ہیں, وہ لوگ حکومتوں پر قابض ہیں. اور یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں اسعد, یعنی سماج اور معاشرے میں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے کسے دیکھا جا رہا ہے؟ آج کے سماج میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس ایک نشانی کو کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں تقویٰ اور پرہیزگاری معیار شرافت نہیں رہی. عزت کا ہلکا پھلکا ہم کبھی کسی مقام پر علماء کو, تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھ لیا, لیکن پھر انہیں غیر ضروری سمجھتے ہیں. انہیں سامنا ہو گیا, سلام کیا, نہیں کیا, کوئی مسئلہ نہیں. ان سے کوئی معاملہ ناراضگی کا ہو گیا تو خوب غصہ اور ناراضگی بتائی جاتی ہے. لیکن اگر سماج کا کوئی بااثر آدمی ہے, پیسے والا ہے, وہ چاہے کھلے طور سے حرام خور ہے, اقتدار ہے اس کے پاس, عہدہ ہے اس کے پاس, ہاں وہ پولیس میں ہے, وہ آفیسر ہے, ہاں اس کے پاس ایسی اور کچھ چیزیں ظاہری اسباب میں سے پائی جاتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جھکے اور چوئے جاتے ہیں. اسے عزت کے ساتھ سلام کرنا, عزت دینا, اس کی برائیاں اس کے سامنے بیان نہیں کرنا, وہاں بہادری کا مظاہرہ نہیں ہوتا. علماء کے سامنے, متقی پرہیزگار لوگوں کے سامنے لوگ حق گوئی کا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ اس قیامت کی اس نشانی کا منہ بولتا ثبوت ہے, زندہ جیتے جاگتی تصویر ہے جو خود ہمارے کردار میں, ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ دنیا میں سعادت مند, باعزت, اچھا, خوش قسمت, اونچا آدمی وہ ہے جو کمینہ ابن کمینہ ہے. شریعت کا, دین کا, اصولوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے, دنیا ہے اس کے پاس, تو ہمارے نزدیک وہ بڑا ہے. یہ ایک نشانی کا تذکرہ انہوں نے کیا. اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت ہے جو صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس میں ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان, کہ لوگوں کے پاس, لوگوں کے سامنے ایک ایسا زمانہ اور وقت آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر, کہ دین پر, اس زمانے میں دین پر جمع رہنے والا شخص, صبر کرنے والا, جو دینی تقاضوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے, حلال کھانا چاہتا ہے, زنا سے بچنا چاہتا ہے, توحید پر قائم رہنا چاہتا ہے, بدعات اور خرافات سے بچنا چاہتا ہے, ظالموں غلط کار لوگوں سے اپنا دامن صاف اور بچا کے رکھنا چاہتا ہے, ان کا ساتھ نہیں دیتا دین کی بنیاد پر کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس لیے ہم اس بدعت کو نہیں کریں گے. پورا شہر شب برات کو حلوہ بنائے, ہمارے گھر میں نہیں بنے گا. پورا شہر جشن منا رہا ہے عید میلاد کا, لیکن چونکہ یہ بدعت ہے, نصارہ کی مشابہت ہے, قرآن و حدیث اور صحابہ و سلف کے طریقے کے خلاف ہے, لہٰذا ہم اسے اختیار نہیں کریں گے. ہاں, پورا معاشرہ اور سماج حرام خوری میں ملوث نظر آ رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے,
پک پھنی کاٹ رہا ہے لیکن ہم دین کے تقاضے کو پورا کریں گے. اس طرح ایک شخص اگر چن کر جاتا ہے کارپوریشن میں، میونسپلٹی میں، اسمبلی میں، اور وہ سوچتا ہے کہ میں ایماندار رہوں، کوئی بے ایمانی نہ کروں، کمیشن خوری نہ کروں، تو اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو ہماری بات مان لو، حصہ لے لو، نہیں تو پھر تم کو ہم پھنسا دیں گے اور ورنہ تمہارے کاموں کو روک دیں گے. تو کہا اللہ کے رسول یہ سب چیزیں سامنے رکھیے اور پھر اس حدیث کا ترجمہ سنیے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ دین پر، اس زمانے میں دین پر جمع رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے انگارے کو اپنی مٹھی میں بند کرنے والا. آگ کا کوئی ٹکڑا، شعلہ یا انگارہ ہو، اسے آپ اپنی مٹھی میں بند کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. چھونا دشوار ہوتا ہے، آگ کو کوئی چھو نہیں سکتا، اور اس کو مٹھی میں بند کر کے رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریباً ناممکن بات ہوگی، ناممکن بات ہے. تو دین پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنے والے کو ایسے ہی آگ سے گزرنا پڑے گا، آسان کام نہیں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو بہت پابند، اصولوں کا سخت ہوتا ہے، اسے لوگ سماج اور معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہے، حالات اور تقاضوں کو، مصلحتوں کو سمجھتا نہیں. فلاں صاحب اگرچہ حرام خور ہیں لیکن ان کے سامنے جھک جانا چاہیے، اگرچہ وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے لیکن اس پر زبان کھولنا نہیں چاہیے، اپنے تعلقات اچھے رکھیے. اس قسم کے فلسفے کی بنیاد پر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بات یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث جو ہے نا، ایک ایک کتاب ہے. یہ ایک چیز جو آپ کو نتیجے کی نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی کہ یہ نتیجہ ایسا ہوگا، منظر نامہ، اس منظر کے پیچھے بہت سارے کردار نظر آئیں گے. یعنی آپ نے قول فیصل بیان کی، آخری سٹیج کی چیز بیان کی ہے، اس کے ضمن میں بہت سارے عوامل، اسباب اور متعلقہ چیزیں موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آگے حدیث آ رہی ہے، مثال دوں میں کہ زنا عام ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک جملہ 2 لفظ کا، یظہر الزنا، لیکن یہ پوری کتاب ہے. زنا کیسے عام ہوگا، زنا کے عام ہونے کے اسباب کیا ہوں گے، وہ ساری تفصیل اس میں آ گئی خود بخود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل، انٹرنیٹ اور وسائل، جو جدید دور کے وسائل موجود نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بیان نہیں کی کہ ایسے ایسے اسباب ہوں گے، بے پردگی عام ہو جائے گی، کالجوں میں جو ہے اختلاط کے ساتھ تعلیم ہوگی، مسلم اور غیر مسلم کی تمیز لوگ مٹاتے جائیں گے، اور موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے تعلقات لوگوں میں دوریاں سمٹ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے سے آسانی سے گفتگو کر سکیں گے. چوری چھپے کی باتیں جو ہیں وہ اب برملا ہونے لگے گی. یہ چیزیں بیان نہیں کی اس وقت، تو بتاتے تو لوگ سمجھتے بھی نہیں. آپ نے نتیجے کی بات بیان کی کہ زنا عام ہوگا. اب زنا سے متعلق جتنی اس کو سہولت پہنچانے والے اسباب، عوامل ہیں، وہ سب اس میں آ گئے. ایسے ہی جب آپ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا کہ دین پر جمے رہنے والا شخص ایسا ہوگا جیسے انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا شخص. تو اب اس میں وہ ساری کیفیات آ گئیں جو آج میں نے چند چیزوں کا بطور نمونہ مثال کے طور پر پیش کیا حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ دین پر عمل کرنا مشکل کیسے ہے. ایک آدمی کو یہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں دیندار لوگ سنائی دیتے کہتے ہیں دیکھیے کیسے مشکل ہے. جو لوگ بڑے دیندار نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر حرام خوری کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، سودی لین دین کیے بغیر ہندوستان میں کام نہیں چل سکتا. مولویوں سے جا کے اس کے جواز کے فتوے نکالتے ہیں. حلالہ اور ان چیزوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور فتویٰ دینے والے فتویٰ دے رہے ہیں وہ اہل علم کہلا رہے ہیں کہ اگرچہ حلالہ حرام ہے، بڑے بڑے علماء کی تحریر ہے. میرا مقصد کسی شخصیت پر تان نہیں ہے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. بڑے بڑے علماء، چھوٹوں کی بات ہی چھوڑیے، کہ اگرچہ حلالہ حرام ہے لیکن ایسا کرنے سے عورت پہلے شوہر کے لیے، خاوند کے لیے جائز ہو جاتی ہے. بڑے عالم کی تحریر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو آپ کس خانے میں رکھیں گے؟ اس قول کو سامنے رکھیے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حلالہ کرنے والے پر لعنت ہے اللہ کی، اور جس کے لیے کیا جائے اس پر لعنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور فرمان کو آپ نے بے وقت کیا کہ نہیں کیا اپنے اس فتوے کے ذریعے؟ سودی لین دین کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے سماج اور معاشرے میں، ایک بڑے دیندار صاحب ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، بچیوں کی تعلیم ضروری ہے، اور ہم نے تعلیم کے لیے کالج میں بھیجا، باہر ہاسٹل میں رہنے کے لیے. اب وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کچھ عشق و معاشقے کی بات یا ناجائز تعلق کی بات، تو یہ عمر کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، ہو جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ
کوئی عام آدمی جاہل آدمی نہیں بول رہا ہے، اور اس قسم کے خیالات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں۔ اور اس سماج اور معاشرے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں جہاں کچھ لوگ عورتوں کو مسجد جانے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ فتنے کا دور ہے، مسجد جائیں گی تو فتنہ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ کالج جانا ضروری ہے، تفریح کے مقامات پر عورتوں کی خواہش اور اس کی فطرت کے تکمیل کے لیے وہ بھی لازمی ہے، سب جگہ جا سکتی ہیں، مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب اکثر مساجد میں مسلمانوں کی اس کا انتظام ہی نہیں ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جمہوری ملک میں، جمہوری ڈھانچے میں اس کے بغیر چارہ کار نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آج مصلحت کا تقاضا ہے، مسلمانوں کے وجود و بقا کا تقاضا ہے۔ NRC CAA NPR اگر نافذ ہو گیا تو ہمارا اس ملک میں وجود دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہم جانتے ہیں کہ شرعی تقاضوں اور اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے کہ عورتیں ایجیٹیشن اور احتجاج کریں، لیکن ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں مصلحتاً کہ یہ آج کی ایک ضرورت ہے۔ تو یہاں دنیاوی ضرورت کے تحت لوگ جو ہے خاموشی اختیار کر رہے ہیں، لیکن دینی غیرت اور عزت کا جنازہ ایسا نکلا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت آج غیر مسلم سے تعلق قائم کرتی ہے تو ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگ رہا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے ہمارے یہاں کوئی تحریک اور منظم اور سنجیدہ کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ دین پر قائم رہنے والا ایسے ہے جیسے آگ کو، انگارے کو اپنے مٹھی میں تھامنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث جو متوسط نشانیوں میں سے انہوں نے بطور مثال پیش کی، منہا قولہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع علی، بخاری مسلم کی متعدد الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کون سا؟ العلم سے مراد بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں تفصیل میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی، صرف اسی ایک بات پہ، دین کا صحیح علم، صحیح عقیدے کا، صحیح منہج کا علم۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ڈگریوں کا دور ہے، یونیورسٹیاں، کالجز آج کے زمانے میں جتنی پہلے نہیں تھیں، لیکن یہ ڈگری ہولڈر جتنے ہیں وہ صرف معلومات والی ڈگری لیے ہوئے ہیں، ڈگری کی دکان سے ڈگری خرید کر ملازمت کا جواز لیتے ہیں، بس علم نہیں ہے۔ یہ جتنے علم والے ہیں اتنا بڑا بڑا غبن، چوری اور ایسے حرکات کرتے ہیں جس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ یہ حقیقی علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے عالم بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں۔ جس کا علم ہوگا اس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کی خشیت ہوگی تو آدمی نیک صالح ہوگا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے مفید ہوگا۔ تو یہاں العلم سے مراد دین کا علم ہے، وہ علم جو انسان کو انسان بنائے، وہ علم جو اللہ کی معرفت اور لوگوں کے حقوق کی پہچان کروائے اور انسان لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا بن جائے، ایسا علم اٹھا لیا جائے۔ کیسے اٹھائے گا؟ یہ بھی بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں جو آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگ سینے سے چھین لے، رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو جاہل بن جائے۔ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کا موجود رہنا، صحیح علماء کا، قرآن و حدیث کے جاننے والے، متقی پرہیزگار، اللہ کی خشیت رکھنے والے صحیح علماء کا وجود سماج اور معاشرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء کا اٹھا لیا جانا علم کا اٹھنا ہے، اور علم کا اٹھنا قیامت کی نشانی ہے، فتنوں کے دروازے کو کھولنا ہے۔ اس سے اہل علم کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ جب عالم نہیں بچیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار پیشوا بنائیں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، فتویٰ پوچھا جائے گا، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ علامہ ابن قیم، علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ ابن دقیق العید رحمہم اللہ اور دوسرے بہت سے علماء اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے، ہمارے فلاں کتاب میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے بغیر دلیل کے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے،
تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے. اچھی طرح سمجھیں, یہ بہت عام ہے ہمارے سماج میں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے وہ فتویٰ دے دیا. اگر کوئی قرآن و حدیث کے بغیر علماء کی تحریر سے جواب دے رہا ہے تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے, خود گمراہ ہو رہا ہے, دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. علم کی بنیاد پر فتویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کے کلام قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث کی بنیاد پر فتویٰ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اس لیے یہ حلال ہے اس لیے یہ حرام ہے. تو جو یہ ہے دلیل اور علم کی بنیاد پر فتویٰ دینا. اب اس نشانی کو آپ اپنے سماج میں دیکھیں تو بڑی عام نظر آئے گی. ابھی میں نے حلالے کی مثال دی, سود کی مثال دی. ہاں, بینک میں کام کرنے والے ہمارے شہر میں آپ کو ملیں گے کہ بینک میں کام کرنے والے بیمہ کمپنی کے ایجنٹ اپنی جیب میں علماء کے فتوے لے کر گھوم رہے ہیں کہ یہ جائز ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسری طرف پھینک مارا. کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ, اور جہالت عام ہو جائے گی. دین سے جہالت, ڈگریاں بہت ہے. ہاں, وہ سورہ روم کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. کیا پیاری بات کہی کہ اکثر لوگ دنیا کے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, علم رکھتے ہیں دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کا. دیکھیے دو جملہ ہے آگے پیچھے, دنیا کے ظاہر کا علم بھی رکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ علم نہیں رکھتے. علم نہیں بھی رکھتے اور علم رکھتے بھی ہیں. مطلب دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, بڑے انجینئر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, محقق ہیں, جغرافیہ داں ہیں, فلاں اور فلاں ڈگریاں لے رکھی ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آگے آیت میں کہا کہ لیکن وہ علم نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت سے غافل ہیں, اللہ کو نہیں پہچانتے, یہ عقیدہ نہیں جانتے جو ہم پڑھ رہے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں, بعض مفسرین نے ان کا قول نقل کیا بڑا پیارا. انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کی زندگی میں ایسے ماہرین کو پائیں گے کہ وہ ہاتھ میں سکہ لیں گے, دینار اور درہم, اور بتا دیں گے کہ اتنے گرام کا ہے. یہ آج ہمارے یہاں بھی ہے, ہاتھ میں کپڑا لے کے بتا دیں گے کہ یہ کتنی پک پھنی کا ہے, کتنے گرام کی چیز ہے, کتنا کاؤنٹ ہے. جو بھی اس فن کے جاننے والے ہیں, سونار سونا دیکھ کے بول دیتا ہے کہ یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے, یہ پیتل ہے, یہ کانچ ہے, یہ ہیرا ہے, جوہری بتا دیتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں ان کی صلاحیت یہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک سکے کو ہوا میں اچھال کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنے گرام کا ہے, اس کی یہ حقیقت ہے, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, اللہ نے فرمایا. تو علم جہالت عام ہو جائے گی. اب یہ جہالت دین اور شریعت کی, صحیح عقیدے کی, صحیح منہج کی, آپ دیکھیے کامن ہے. اچھے لوگ دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں بقول مولانا ابوالکلام آزاد, عوام میں بہت سی باتیں اگر دین کی مشہور بھی ہے تو وہی سکے زیادہ چل رہے ہیں, رائج ہیں, جو کھوٹے ہیں, جھوٹی حدیثیں, ضعیف واقعات, ایسی باتیں جس کا قرآن حدیث صحابہ کرام سے استناد نہیں ہے, لوگ اسے دین سمجھ کر دانتوں سے پکڑ کر بیٹھے ہیں. ایسی کتنی عام بات ہے. جہالت عام ہے, دیندار لوگوں میں جہالت عام ہے. 20 سال دین سے لگے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھئے شرک کسے کہتے ہیں, نہیں بتا پائیں گے. کیا دین کیا جانے. اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ پڑھ چکے ہیں, ان کی دعوت کا آغاز ہی یہ ہوتا تھا کہ توحید کے اختیار کرو اور شرک سے بچو. اور ہمارے یہاں 20 سال گزر گیا, توحید اور شرک کا سبق ہی نہیں آیا, نمبر ہی نہیں آیا اس کا. تو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے نا. اب ایک آدمی فضائل پر, اعمال پر محنت کر رہا ہے, سیاسی طور سے دین کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے, بڑی بڑی کانفرنسیں سیمینار کر کے دین کا ڈنکا بجا رہا ہے, موٹی موٹی کتابیں لکھ رہا ہے, ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے, لیکن توحید شرک اور نبی کے منہج سے واقف نہیں ہے, نہ اس کی تبلیغ اور دعوت کرتا ہے. دعوت دیتا ہے تو جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے, ضعیف اور موضوع روایات بیان کرتا ہے, شرک کی بجائے, توحید کی بجائے شرک کے ساتھ بات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں, ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے. چھوڑیے دوسروں کی باتیں, ہم بولیں گے تو یہ مسئلہ کی امام حنیفہ, امام یوسف اسے حرام کہتے ہیں. حنفی کہلانے والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کو خود ان کے امام کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا, چاہے وہ شخصیت انبیاء ہی کی کیوں نہ ہو. کرنے کی بجائے, اجر و ثواب ملنے کی بجائے آپ کو اس محنت پر اگر عذاب ملے تو کیا بنے گا. ہر جمعہ کو صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول اسی لیے پڑھتے تھے, ہر دین کی ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے.
اب جو بدعت لوگ کرتے ہیں، جو بھی لوگ کی بدعت کرتے ہیں، وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اجر و ثواب ملے گا، اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی. ہر جمعہ کو صحابہ کے سامنے، جو صحابہ بدعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کے سامنے پڑھتے تھے. کتنی اہم بات ہے. خیر، تو جہالت عام ہو جائے گی، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے. وَيَكْثُرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا. یہ تو ایسی بات ہے کہ اسے آج میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب لوگ واقف ہیں. اب تو زنا کے نئے نئے طریقے، جو ہماری چمک دمک والی دنیا ہے، وہاں عورتوں کا ڈیٹنگ پہ جانا، تعلقات اختیار کرنا، ماں باپ کے علم میں رکھتے ہوئے عشق اور معاشقے لڑانا، اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو گھر میں لانا، یہ عام بات اور کامن بات ہو گئی ہے. اور میں نے ابھی جیسے کہ کہا کہ دیندار طبقہ جب یہ کہنے لگا کہ کوئی یہ عمر کا تقاضا ہے، تو گویا انہوں نے اس چیز سے اپنی آنکھیں بند کر کے راستے کھول دیے. اور زنا کس قدر عام ہو رہا ہے آج، جو ہے اس کی کثرت نے، ہم اس آزاد اور آوارہ سماج اور معاشرے کی تصویر دیکھیں جو آج یورپ اور امریکہ کے مغربی معاشرے میں نظر آتی ہے. زنا اور ان کے جو پاک دامنی کے، پاکیزگی کے اصول ہیں، مسلمہ اصول، خاص طور سے جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا، ان کو پامال کرنے کے نتیجے میں ان کے سماج اور معاشرے میں مختلف قسم کی بیماریوں نے وہاں عذاب علیم کی شکل اختیار کر لی. ابھی جو چائنا کی ایک بیماری لوگوں کو دہشت زدہ کیے ہوئے ہے، چائنا ہی نہیں، چائنا کے باہر بھی لوگ دہشت زدہ ہیں. ایک بیماری سے اللہ سے نہیں ڈرتے، جو بیماری دینے والا ہے، جو عذاب دینے والا ہے. ہاں، تو اس کے تعلق سے اخبارات میں بڑی مستند باتیں تو نہیں آ رہی ہے کہ اسباب کیا ہیں، لیکن واٹس ایپ کی مختلف کلپ میں لوگ الگ الگ خیالات بیان کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کھانا جو گندی اور خبیث ہیں، چوہے، بلی، سانپ، یہ برسوں سے چائنا میں کھایا جاتا ہے. اس کا کھانا، کچھ لوگوں نے کچھ بتایا کہ بعض ایسے ہتھیار اور کیمیکلز کا استعمال کیا گیا جس کے اخراج سے وہ بیماری پھیل رہی ہے. اور جو بھی ہو، یہ تو طے ہے کہ اصول فطرت، قدرت کے قانون اور اللہ کے دین کی مخالفت سے ہمیشہ عذاب کو دعوت ملتی ہے، ہمیشہ، ہر دور کے فرعون کا. قرآن نے یہ سبق بار بار دہرایا ہے. اب جس کو جب قوت جب تک حاصل ہوتی ہے، اقتدار پہ ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، تو وہ ان اسباب کو ماننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے. چائنا نے کم ظلم نہیں کیا. چائنا میں صرف ترکستانی، چائنا کا ایک حصہ ہے، ریاست، جو چائنیز ترکستان کہلاتا ہے، وہاں ایغور مسلمان کہلاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت کم خبریں آتی ہیں اردو میں، عربی میں اس پر بڑی تفصیلات آتی رہی ہیں. کچھ چیزیں میری نظر سے بھی گزری. انتہائی بھیانک قسم کے مظالم ڈھائے جاتے رہے. وہاں قرآن رکھنے پر پابندی، اسلامی لباس یا پہچان کی کوئی چیز اختیار کرنے پر پابندی، پردے پر تو تھی، ابھی تازہ پورے چائنا میں لگائی گئی. داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی گئی. اگر پتہ چلتا کہ کسی کے گھر میں قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو سزا دی جاتی، قرآن جلا دیا جاتا. اور بڑی گھمنڈ کی بات، ابھی پچھلے سال میں اس کے صدر نے کہا تھا فوج کے پریڈ کے درمیان کہ اب چائنا کو آگے بڑھنے سے دنیا کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بھول گئے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والی مدبر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس نے اسے پیدا کیا اور وہی چلاتا ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں، ہاں، اس قسم کی مختلف بیماریاں، یہ کرونا کی شکل میں جو بھی نام دیا گیا اس کا، وائرس کا، اس سے پہلے HIV کا جو وائرس ہے، ایڈز کا، وہ دنیا کو خوفزدہ کیے ہوئے ہی تھا. اور بھی نئی نئی بیماریاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس قوم میں زنا، بدکاری، فحاشی عام ہوگی، وہاں طاعون اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کی قوم میں سنا نہیں گیا ہوگا. مگر اب ہم سنتے ہیں کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور جب ہم گناہ کا موقع پاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے. دوسروں پر عذاب آیا، وہ فرعون بے وقوف تھا جو ڈوب گیا. ہم تھوڑی دریا کے بیچ والے راستے میں جائیں گے کہ پھنس جائیں. ہر فرعون وقت کا یہی سمجھتا ہے کہ جو تباہ ہوا وہ بے وقوف تھا، لیکن بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے ذہین سے ذہین انسان کی ذہانت دھری کے دھری رہ جاتی ہے، ان کی طاقت کنارے رہ جاتی ہے. کوئی ہیلا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی جب اللہ کا فیصلہ طے ہوتا ہے اور اس کا عذاب آتا ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، اس کی زندہ تصویر آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور ایسا ایسا معاملہ، ایسا ایسا انداز، طریقہ کہ ہم اس کا تذکرہ بھی اللہ کے اس گھر میں کرنا پسند نہیں کرتے.
اب رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. ہاں, محرم رشتوں کو بھی ختم کر کے غیر ازدواجی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. یورپ نے اس کا تجربہ کر کے اس کی جو ہے کڑواہٹ کو چکھ رہا ہے, اور اب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگ ان تعلقات سے پیچھے ہٹیں, شادی شدہ پاکیزگی کی زندگی گزاریں, لیکن لوگوں کی عادت بگڑ گئی ہے, سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں اب اسی راستے پر نئی نسل چل پڑی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ قیامت کی متوسط نشانیوں میں سے ہے کہ زنا عام ہوگی, اور میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی کہ زنا کے عام ہونے کا کہ ضمن میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو زنا کے پھیلانے کا, اس کے فروغ دینے کا سبب بنتی ہیں, اسباب کی شکل میں رہتے ہیں. وَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ, اور شراب کا پینا زیادہ ہو جائے گا, بڑھتا جائے گا. نشہ آور چیزوں کا کتنا معاملہ عام ہے ہمارے یہاں, مختلف قسم کی نشے کی نئی نئی چیزیں, کتا گولی, فلاں گولی, فلاں سیرپ, فلاں اس کو نام الگ الگ دیتے ہیں, کیا بیئر اور دوسرے نام دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, اور جو چیز تھوڑی مقدار میں نشہ لائے, ہاں اس جو زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں نشہ آور ہے اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. قیامت کی یہ نشانی بھی ہمارے گرد و پیش میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کھلی آنکھوں سے. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ, اور ایک نشانی یہ بتائی کہ مرد کم ہوتے جائیں گے. مردوں کے کم ہونے کی کئی شکلیں لوگوں نے بیان کی کہ جنگیں بہت زیادہ ہوگی. اب میں نے کہا نا کہ اسباب بھی اس میں آ جاتے ہیں خود بخود. کچھ لوگوں نے کہا کہ مردوں کی قلت کی شکل یہ بنے گی کہ فتنہ و فساد, جنگ و جدال زیادہ ہوگا, اور جنگوں میں مرد زیادہ کام آئیں گے, مر جائیں گے. اور پھر عورتوں کی اتنی تعداد ہو جائے گی کہ مردوں کی تعداد کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہوں گی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد قیم ہوگا, نگراں ہوگا, ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا. یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی. یہ بھی, اور دوسری شکل مردوں کے کم ہونے کی اہل علم نے اور بھی بیان کی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی ولادت اور پیدائش کی شرح مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جائے گی. تو شکل چاہے دو ہو, وجہ جو بھی بنے, اگر وہ پہلی والی چیز مانے تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گویا اس ضمن میں یہ بھی پیشین گوئی موجود ہے کہ قیامت سے قریب یا اس درمیان فتنہ و فساد, جنگ و جدال, لڑائی جھگڑا, جنگیں بہت زیادہ ہوں گی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر روز بڑھتی جاتی ہے. اسی ضمن میں ایک چیز کا اظہار کروں جو بخاری مسلم اور مختلف حدیثوں کی کتابوں میں اشارے اور الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہیں, جو ہمارے موجودہ تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں مسلط ہوں گے. ظالم اور جابر, جیسے مثال کے طور پہ صحیحین وغیرہ میں روایت ہے کہ میں نے جہنم میں 2 لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا. اس میں سے ایک ایسے لوگ ہیں کہ اخیر زمانے میں ایک ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھوں میں گھوڑے کی دموں کی طرح لاٹھیاں یا چابک ہوں گے, جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے. ہاں, اپنے ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے. جہنمی ہوں گے, اذناب البقر, گائے کی دموں کی طرح, گھوڑے کی نہیں, گائے کی دموں کی طرح. تو یہ روایت اور اس معنی کی اور بھی حدیثیں اور واضح طور سے کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں مسلط ہو جائیں گے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے, جہاں آپ حکمرانوں کو دیکھیں گے, ملکوں کے حکمرانوں کو, ریاستوں کے حکمرانوں کو یا اداروں کے حکمرانوں کو, آپ اس میں میں سمجھتا ہوں 80%, یہ محتاط بولوں تو 80%, شاید اس سے زیادہ ہوگا, کم نہیں, ظالم ہی ظالم نظر آئیں گے. صرف ظالم یہ نہیں ہوتے کہ وہ ہٹلر یا چنگیز خان کی طرح قتل و خوریزی کرتے ہوئے نظر آئیں, جو لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں. ایسے قوانین بنائیں جس سے لوگوں کے حقوق سلب ہوں اور لوگ پریشان ہوں. آج ہماری حکومت, پیچھے نوٹ بندی کا معاملہ ہوا, اس کے بعد جو ہے لین دین کے جو ابھی انہوں نے قوانین بنائے ہیں, منوسمرتی کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے, ساورکر اور گولوالکر کی فکر کو عام کرنے کے لیے کہ اس ملک میں صرف اونچی جاتی کے لوگ جو ہیں وہ طبقہ حکمراں کے طور پر مسلط ہو, سارے وسائل اس کے ہاتھ میں رہیں. کل میں اپنے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہمارے پورے ملک میں معاشی خرابی ہے, اقتصادی بحران کا شکار ہے, اور نیا بجٹ آیا تو لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں اس میں کوئی بہتری کی شکل نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس تجویز نہیں ہے, ماہرین معاشیات نہیں ہے, فلاں اور فلاں اس قسم کی بات. لیکن ایک یہ بھی سوچنے کا پہلو ہو سکتا ہے, اور مجھے بظاہر مضبوط نظر آتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو پریشان کرنے والے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ لین دین رک جائے,
ٹرن اوور نہ ہو سکے، زمین کی خرید و فروخت یا دوسرے اسباب و سامان کی خرید و فروخت میں اتنا ٹیکس لگایا جائے، اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ لوگوں کا دھندا اور کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے، یہ منصوبہ بند طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ منوسمرتی کے مطابق وسائل آمدنی بڑے لوگوں کے یعنی برہمنوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو ان کا دست نگر اور ماتحت ہونا چاہیے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہے منوسمرتی میں کہ برہمن کے علاوہ جو دوسرا کوئی کماتا ہے، خاص طور سے شودر، اور مسلمانوں کو یہ شودر شمار کرتے ہیں، سکھوں کو، عیسائی، غیر ہندوؤں کو، سب شودر ہیں ان کی نظر میں منوسمرتی کے مطابق۔ تو ان کی جو بھی کمائی ہے برہمن اس کو چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے، برہمن کا اس پر پورا حق ہے۔ جب یہ تعلیم موجود ہے تو کسی کے معاشی بحران سے انہیں کیا لینا دینا؟ کسی کے گھر بھوک مری ہو، بے روزگاری ہو، کھانے پینے کی سامان کا مسئلہ ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہ رہیں، ایک کیس ان کے خلاف درج کیا جائے تو کیس لڑنے کی سکت نہ رہے۔ یہ کھانے پینے میں پریشان ہوں گے تو ہمارے سامنے کھڑے کیا ہوں گے؟ ہماری حکومت کے لیے چیلنج کہاں سے بنے گے؟ یہ ان کی فکر ہے، بھول جاتے ہیں کہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو خیر، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ظالم حکمرانوں کے ظلم کی ایک شکل ہے، اور یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کا ازالہ چاہتے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑیں۔ ایک تیسری دلیل انہوں نے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، یہ بھی بخاری وغیرہ میں ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو سائل نے سوال کیا کہ کیف اضاعتھا، امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امر کو یعنی اقتدار کو، حکمرانی کو، عہدے کو نااہل کے سپرد کر دیا جائے، جو قابل نہیں ہے حکومت چلانے کا یا عہدہ سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری جماعت میں دیکھیے، اداروں میں دیکھیے، مختلف اکائیوں کے جو اجتماعات ہیں ان میں دیکھیے، جو عہدے دار ہیں وہ کتنے لائق اور قابل ہیں، عہدوں کے لائق ہیں یا دنیا کے کچھ اسباب کی وجہ سے ان کو عہدہ دے دیا گیا۔ اور پھر دیکھیے وزیر اعظم، وزیر داخلہ آج تو موضوع بحث بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں سمجھتا، جو جیل میں رہنے کے لائق ہیں، جنہیں جو تعلیمی لیاقت سے محروم ہیں، جو لوگوں کے حقوق سے ناآشنا ہے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ دے دیا اور پورے ملک کو انہوں نے یہ امتحان میں ڈال دیا کہ اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کرو، قانون بنا دیا۔ یہ نااہل نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ پوری دنیا کا یہی حال ہے، امریکہ کے ڈونالڈ ٹرمپ سے لے کر مودی اور ہمارے چھوٹے اداروں تک سب کو دیکھے تو نااہلوں کی بھیڑ نظر آئے گی۔ یہ قیامت کی بہت کھلی نشانی ہے کہ جب نااہلوں کو امانت یعنی عہدہ سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اتنی انہوں نے چند مثالیں دی متوسط نشانیوں کی۔ اب اس کے بعد بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے، یہاں سے میں صرف ایک نشانی کا تذکرہ کر کے بات کو سمیٹ لوں گا آج کے اس درس کے لیے، کہ تیسری قسم جو ہے قیامت کی نشانیوں میں، ان میں وہ بڑی بڑی نشانیاں اور علامتیں ہیں جو کہ قیامت سے کچھ پہلے یکے بعد دیگرے آئیں گی، جس میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہے، پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہے، پھر اس کے بعد مسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے، اور پھر اس کے بعد چند اور نشانیاں، دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، یہ چیزیں، دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا، یہ 10 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سب سے آخر میں ہوگی اور یکے بعد دیگرے ہوں گی۔ یہ علامت جن کا ذکر نصوص میں آیا ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر آئے، ہمارے پاس آئے، نمودار ہوئے، اور اس حال میں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام علمی مذاکرہ کرتے تھے، دین کی باتوں پر بحث کیا کرتے تھے، تو ان کا مذاکرہ چل رہا تھا، اور یہ بہت مفید چیز ہے۔ ہاں، سیکھنے سکھانے کے لیے مذاکرہ مطالعے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا ما تذاکرون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ تم کس بات پر آپس میں بحث مباحثہ یا مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، کہ تم اسے قیامت کو نہیں دیکھ سکتے، پا سکتے، یہاں تک کہ 10 نشانیاں، جو بس 10 بڑی نشانیاں ہوں گی، 10 نشانیاں دیکھ نہ لو۔ بس آپ نے جو ذکر کیا 10 کا، وہ یہ ہے، ایک دھواں، ان کی تفصیلات آگے آئے گی، دجال، دابہ، زمین سے ایک
جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ دابہ، طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، اور 3 جگہ 3 مرتبہ لوگوں کا زمین میں دھسایا جانا، ایک مشرق کے، دنیا کے مشرق کے علاقوں میں خسف یعنی لوگوں کا دھسایا جانا، اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں خسف ہونا، اور سب سے آخری نشانی یعنی اس کا جو آخری ذکر آپ نے کیا کہ ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر اکٹھا ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ اس کی تفصیلات آئے گی کہ یہ آگ لوگوں کے ساتھ چلے گی، جہاں یہ رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، چلیں گے آگ بھی چلے گی۔ خیر، یہ تفصیلات آئے گی، ان میں سے ہر ایک کا 10 یہ نشانیاں جن کا تذکرہ یہاں انہوں نے کیا، ان کا تذکرہ انہوں نے کچھ تفصیل کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلا تذکرہ یہ ایک نشانی کا آج میں ذکر کر کے آج کا درس ختم کروں گا۔ سب سے پہلے جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا وہ مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہے، حضرت امام مہدی رحمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنقضی الایام ولا یذهب الدہر حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ یہ زمانے کی گردش ختم نہیں ہوگی، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ عرب کا مالک ہو جائے گا، یعنی عرب پر اقتدار حاصل ہو جائے گا ایک ایسے آدمی کا جس کا نام جو میرے اہل بیت سے ہوگا، میرے گھر والوں میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اہل علم نے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیثوں میں ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اہل علم کر کے حسن اور حسین کے ننیحال اور ددیال والا سلسلہ چلے گا، تو وہ میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، یعنی میرے نام کے موافق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، حاشر، عاقب اور دوسرے نام، سب سے زیادہ مشہور نام جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وہ محمد اور احمد ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا، محمد اور احمد، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا کہ امام مہدی سے کے خروج یا آمد سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، بخاری مسلم میں اشارے موجود ہیں اور دوسری حدیثوں میں اس کا صاف صریح نام کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، تو حدیثیں متواتر ہیں، اور اس کے روات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مشہور اور بڑی تعداد میں ہیں، جو خبر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت امام مہدی کی آمد کی۔ اور ان روایتوں میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس کا انہوں نے صرف خلاصتاً تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے جیسا کہ اوپر والی حدیث میں ہے، ابھی ہم نے پڑھا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو حکومت قائم کریں گے ان کی حکمرانی 7 سال ہوگی، بعض روایتوں میں ہے کہ 5 سال، 7 سال یا 9 سال ہوگی، بعض روایتوں میں کہ 7 یا 8 سال ہوگی۔ مشہور بات 7 سال کی ہے حدیثوں کے مطابق، کہ 7 سال ان کی حکمرانی قائم ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ آج وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے زمین میں، دنیا کے اندر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی عام ہو جائے گی، فتنہ اور فساد ہوگا، لیکن وہ آئیں گے اور جب حکومت قائم کریں گے تو ہر طرف امن و امان کا جو ہے دورہ ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، چین سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان کا ظہور جو ہے مشرق کے ملکوں کی طرف سے ہوگا، مشرق یا دنیا کا مشرق یا مکہ مدینہ کا مشرق۔ آپ نے مدینہ میں فرمایا تھا کہ مشرق کی سمت سے، دونوں کو علماء نے کہا ہے، اگر دنیا کا بھی مشرق کہیں تو مکہ اور مدینہ دنیا کے جغرافیے کے اعتبار سے مشرق کے سمتوں میں آتے ہیں، تو ان کا ظہور مشرق کے بلاد سے ہوگا۔ اور جو اصبہان یا اصفہان کی طرف سے مہدی کے ظہور کی بات جن روایتوں میں آئی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اصفہان یا خراسان کے علاقے سے آپ دجال کے بعد میں پڑھیں گے کہ ادھر سے اس کا خروج ہوگا، اور کعبہ کے پاس اس سے بیعت لی جائے گی، کعبہ کے پاس اس شخص سے یعنی حضرت امام مہدی کی بیعت کی جائے گی۔ حدیث میں موجود ہے کہ رکن اور مقام کے درمیان، قتادہ کی روایت ہے، رکن اور مقام یعنی مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ کے اندر ان کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بن مریم جو آسمان سے اتریں گے تو اس وقت یہ امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کی تیاری کرتے رہیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فجر کی نماز کی تیاری ہوتی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے منارہ بیضا پر 2 فرشتوں کے درمیان ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین کی طرف اتریں گے، ان کے نزول کی تفصیل آئے گی، ان کی کیفیات بیان ہوگی،
تو یہ لوگ نماز کی تیاری کرتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تعال صلی بنا, آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. فیقول, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے لا ان بعدکم امیر و بعد, تم ہی ایک دوسرے کے امام ہوگے. اور امام مہدی امامت کریں گے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو مقام نبوت پر فائز ہیں, ہاں اس دور میں جب وہ نزول فرمائیں گے تو ان کی نبوت نہیں رہے گی, لیکن ان کا مقام نبوت تو رہے گا, لیکن شریعت محمدی کے پیریڈ میں آئیں گے, اس لیے شریعت محمدی پر عمل کریں گے. اچھی طرح دماغ میں رکھیں, فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ مالکی, یہ سب چیزوں پر عمل نہیں کریں گے. قرآن اور حدیث والے دین پر عمل کریں گے. یہ بالکل صاف ستھری بات ہے. لوگوں نے کھینچ تان کے ان کو بھی مسلک کا مقلد بنانے کی کوشش کی ہے. یہ انتہائی بڑی توہین ہے ایک نبی کی شان میں, کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک مجتہد جو اجتہاد کے درجے کو پہنچا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے تقلید کرنا, اور دوسری طرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بیان کرنے لگے فلاں مسلک پہ چلیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص دین کی پیروی کریں گے, ہاں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو کہا کہ تم میں سے بعض کا امیر ہے, یہ اس امت کی فضیلت کی بات بھی ہے. ہاں اب اس طریقے سے حضرت امام مہدی کے متعلق حدیثوں میں اور کئی تفصیلات موجود ہیں. یہاں انہوں نے تذکرہ کیا کہ امام مہدی کے تعلق سے لوگوں میں 3 گروہ بن گئے, ایک تو افراط و تفریط والے اور ایک متوسط طبقے کے. افراط اور تفریط والا پہلا طبقہ یہ ہے, پہلا گروہ وہ ہے جو مہدی کے خروج کا ہی منکر ہے. ہمارے یہاں عقل پرست اور عقلانیین کی ایک تعداد ہے, ہر چیز عقل پہ تولنے والی. میں بھی ایک شاپ سے مل چکا ہوں جو درس دیتے ہیں مسجد میں, بڑے صاحب علم اور اچھا درس دینے والے کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض علماء کہلانے والے لوگ اس طرح کے خیالات میں مبتلا ہیں. انہوں نے مجھ سے گفتگو ہوئی جب مہدی سے متعلق, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بخاری مسلم میں ان کا واضح ذکر موجود نہیں ہے, اس لیے میں اس کو ماننے میں تعامل رکھتا ہوں, میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا. تو کیا صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں جو چیز وضاحت سے نہیں ہے, کیا آپ اسے نہیں مانیں گے؟ بخاری اور مسلم میں یہ جو ابھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت پیش کی, اس میں نام نہیں ہے, لیکن بخاری مسلم کی روایتیں ہیں. ہاں, اور بعض اہل علم نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. شیخ عبدالعلیم عبدالعظیم حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, ہندوستانی ہیں لیکن سعودی عرب میں ان کا کام ہوتا ہے. انہوں نے ایک کتاب, ایک رسالہ, یعنی PhD کا, دکتورا کا اسی ٹاپک پہ لکھا ہے امام مہدی سے متعلق. اسی طریقے سے شیخ عبد المحسن العباد, شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر کے والد, جو آج مدینہ میں عالم اسلام کے محدث کہلاتے ہیں, مدینہ میں ان کو محدث کی حیثیت سے جانا اور سمجھا جاتا ہے, انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے مہدیت کے موضوع پر. ہاں, تو کہا کہ کچھ لوگ ان کے خروج کا انکار کرتے ہیں, جیسے موجودہ دور کے جو معاصر اہل قلم ہیں, کتاب, ہاں, جن کو نصوص اور اہل علم, جو حقیقی علم رکھنے والے, قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگوں اور نصوص کا, قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہے, ہاں, اسی طریقے سے وہ حقائق سے واقف نہیں ہے, وہ انکار کرتے ہیں. جبکہ امام مہدی کی حدیث, امام مہدی کا ذکر کرنے والی احادیث معنوی تواتر کو, یعنی متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہے, بہت سارے اہل علم کی کثرت کی گواہی کے ساتھ. شیخ عبدالعلیم وغیرہ نے تعداد گنوائی ہے, 300 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں. اب یہاں ایک بات کا تذکرہ میں کر دوں کہ مہدی سے متعلق بہت سی روایتیں ضعیف بھی ہیں, من گھڑت بھی ہیں, جھوٹی ہیں, لیکن ان ضعیف اور من گھڑت حدیثوں کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جب یہ ضعیف ہے تو باقی روایتیں بھی ضعیف ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اگر ایک چیز, ایک اصول کے مطابق کوئی مسئلہ اگر اس سلسلے میں 100 ضعیف حدیث ہیں, کوئی قابل حجت نہیں, لیکن ایک صحیح حدیث ہے, تو اس ایک صحیح حدیث پر ایمان لانا فرض اور واجب ہے. بلا اصول اس کا انکار کرنا انکار حدیث ہو سکتا ہے, انکار رسالت ہو سکتا ہے. اور یہ ایک کی بات کر رہے ہیں, جبکہ امام مہدی سے متعلق کوئی 1 2 5 7 نہیں, 50 حدیثیں ایسی ہیں جو حسن اور صحیح درجے کو پہنچتی ہیں, حسن اور صحیح کے درجے کو پہنچتی ہیں, جس پر علماء نے گواہی دی. اور جیسا کہ میں نے نقل کیا, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اہل علم کی بڑی تعداد گواہی دیتی ہے کہ مہدی کے ذکر کی حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہے. یہ پہلا طبقہ جو انکار کرتا ہے, اس کا رد کیا. دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے جو مہدی کے معاملے میں غلو کا قائل ہے. یہاں میں چاہتا تھا کہ کچھ تفصیلی گفتگو کروں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, صرف اشارہ کروں گا.
کہ غلو کرتا ہے، جو گمراہ فرقے بہت سارے تاریخ میں گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص، ہر گمراہ طبقہ اپنے گروہ کے قائد اور بانی کو کہتا ہے کہ یہ امام مہدی ہے۔ یہ صحابہ کے دور کے بعد سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، مختار سقفی سے لے کے آپ مرزا غلام احمد قادیانی تک دیکھیں گے، مہدویت کا دعویٰ کرنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک فرقہ ہے، کچھ لوگ واقف ہوں گے، مہدوی فرقہ کہلاتا ہی ہے۔ ملا علی الجونپوری، جونپور کے ایک ملا گزرے ہیں، وہ بڑے مصلح تھے، اچھے تھے، ان کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان کی جاتی ہے، شیخ اکرام الدین وغیرہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان کے ماننے والے یو پی میں، کرناٹک میں، بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان کو مہدوی فرقہ ہی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے ملا علی جونپوری کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی تھے۔ آج ہمارے آس پاس میں ایک جاہل آدمی شکیل حنیف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا فتنہ ایسا سنتے ہیں ہم لوگ کہ کچھ لوگوں میں اپنا جادو دکھا رہا ہے، وہ مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو ان چیزوں کو، ابھی چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ ان کا نام اللہ کے رسول کے نام پہ ہوگا، تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام تو شکیل حنیف ہے، تو کہا میرا نام شکیل احمد ہے، احمد ہے نا، اور میرے دادا کا نام عبداللہ ہے، تو میرے دادا کے نام، وہ دادا پر دادا میں نام کسی کا ڈھونڈ کے لایا۔ یہ جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح کھینچ تان کے بعض نصوص کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی اور چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں گے تو جو علم والا ہوگا وہ ان کے دعووں پر ہنسے گا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا، جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اس نے عبارت بدل کے لا نبی بعدی کہا ہے لا نبی بعدی۔ یہ بحث گزر چکی، میں صرف تازہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد ایک آدمی نبی ہوگا جس کا نام لا رہے گا، تو میرا نام لا ہے، لا نام کا آدمی نبی ہوگا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے۔ اب بتائیے، اور اس سے جا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا لا نبی بعدی، تو مرد نبی اب کوئی نہیں ہوگا، لیکن لا نبی عطا نہیں کہا، لیڈی نبی آئیں گے، ابھی خاتون آئیں گی۔ یہ بحث پیچھے گزر چکی، میں نے اس کا جواب بھی دیا کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تو ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خیر، تو ایسے ہی یہ شکیل حنیف، ان لوگوں کے جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، ان سے متاثر یا ان کے پیچھے پڑھ کے بہت زیادہ جواب دینے کی کوشش کرنے میں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہے نا، جب کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے، منکر حدیث ہو یا الٹے سیدھے دعوے کرنے والے، وہ حدیثیں منگوائیے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان حدیثوں کو غور سے پڑھیے، آگے پیچھے اکٹھا کیجیے۔ میرا دعویٰ ہے، ہاں، اور ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث سے اگر کوئی شخص غلط دلیل دیتا ہے، غلط چیز پر فٹ کر کے غلط چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس آیت اور جس حدیث سے وہ استدلال کرتا ہے، اسی پر آپ غور کریں اور آگے پیچھے کا مطالعہ کریں گے تو اس سے رد ہو جائے گا۔ یہ ایک دم پکی اور پختہ بات ہے۔ اب یہی میرا نام اس کے نام پر، میرے باپ کا نام اس کے نام پر۔ اب یہاں دوسری ایک مثال دیکھ لیجئے، شکیل حنیف کہاں سے لائیں گے یہ دلیلیں، کہاں سے فٹ کریں گے کہ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، یہ امام مہدی کے بارے میں ہے۔ پھر مقام بیضا پر یہ پناہ لیے ہوں گے، ایک روایت میں ہے کہ پناہ لیے ہوں گے کعبہ کے اندر، اور مقام صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بڑا لشکر ان کو مارنے کے لیے نکلے گا، تو مقام بیضا پر وہ سب کے سب پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر دھنس جائے گا، زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بلکہ ام المومنین نے پوچھا بھی، صحابہ نے پوچھا بھی کہ وہاں تو پھر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کہا ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں مسافر بھی ہوں گے، ہاں، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس نیت سے آئے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مجبور ہوں گے، مسافر بھی، سب کے سب دھسا دیے جائیں گے، لیکن پھر قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں اور عمل کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ ان کا لشکر نکلے گا جن کے ساتھ سیاہ جھنڈا ہوگا، دمشق کے منارہ کے پاس جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ ان چند نشانیوں کو آپ سامنے رکھیے اور بتائیے کہ آپ کا کون سا منارہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دمشق سے مراد وہ قادیان شہر ہے، قادیان میں بھی زیادہ ہے، تو یہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دمشق تو مراد، دمشق سے مراد ایسا شہر جہاں دمشق کے یزیدی مزاج کے لوگ زیادہ ہوں، قادیان میں یزیدی مزاج کے، کیسے کھینچ تان کر رہے ہیں۔ اور کہا باب لد کے پاس، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ باب لد کے پاس، حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، تو اپنے آپ کو بعد میں مسیح بھی کہا تھا، پہلے مہدی کہا تھا، تو کہا یہ قادیانی آج اس کو کہتے ہیں فٹ کرنے کے لیے
کہ لدھیانہ کا شارٹ فارم ہے، پنجاب میں جو لدھیانہ ہے، جبکہ لدھ جو ہے شام کا ایک شہر ہے، ہاں اس کا انگلش نام بھی ہے، ہاں وہاں مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لدھیانہ کا شارٹ فارم ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے لدھیانہ میں عیسائیوں سے مناظرہ کر کے ان کو شکست دی تھی، اس لیے مطلب وہ دجال کو وہاں قتل کیا گیا۔ اب جب قتل کر دیا تو عیسائیوں کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ میری ایک قادیانی مبلغ سے یہیں ہمالیہ گاؤں میں گفتگو بھی تھی، جب اس نے یہ دلیل دی تو میں نے کہا کہ اگر ایک عیسائی کو شکست دینے سے وہ دجال کو قتل کرنے والے ہو گئے مرزا صاحب، تو پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا کیرانوی اور بہت سارے دوسرے علماء اسلام، انہوں نے تو 20-25 کی مرتبہ جو ہے عیسائیوں کو شکست دی، تو کتنی مرتبہ دجال کو قتل کیا، تو یہ تو زیادہ بڑے مسیح ہو جائیں گے۔ تو خیر اس قسم کا جو غلط استدلال کر کے غلط دلیل پیش کرتے ہیں، اس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح حدیثوں کو آپ اکٹھا کیجئے اور اس کے الفاظ اور اس کی تفصیلات پر آپ غور کریں گے تو جھوٹے لوگوں کے دعوے بالکل صاف طریقے سے ثابت ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں شکیل حنیف سے یا اس سے، تو پتہ چلتا ہے وہ خود جاہل ہے اور ان سے متاثر ہونے والے اور بڑے جاہل ہیں۔ یہ جو متاثر ہو رہے ہیں، میں پھر سے بات دو رہا ہوں کہ یہ صحیح عقیدہ، صحیح احادیث جانتے نہیں ہیں۔ اگر ان فتنوں سے ہماری نسل کو بچانا ہے تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ اب کیا کیا جائے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء، ابھی کل ایک صاحب نے بتایا بہت بڑے نام کے ساتھ ایک عالم آئے، بڑا نام ہے، بڑی بھیڑ تھی، اور وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ صوفیوں کی تشریح لا موجود ہے الا اللہ، جو کلمہ توحید تھا اس کو کلمہ شرک بنا کر پیش کر دیا، اور بہت بڑے عالم، بڑی بھیڑ بھاڑ، لا موجود الا اللہ، موجود صرف اللہ ہی ہے، یہ معنی وحدت الوجود کا ہندوانہ عقیدہ ہمارے شہر میں کل پرسوں بیان ہوا۔ تصوف کی یہی تشریح ہے، اور میں نے اس سے پہلے بار بار بیان کیا ہے۔ لوگوں کو برا لگتا ہو برا لگے، لیکن غور کریں، تحقیق کریں کہ میری بات اگر یہ صحیح ہے تو کتنی گھناؤنی بات ہے۔ امام حنیفہ، ان کے شاگردان حنفی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ نصارہ کے عقیدے سے زیادہ گھناؤنا اور برا ہے، کیونکہ نصارہ نے تو حضرت عیسیٰ کے اندر صرف اللہ کو حلول کرنے والا مانا، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ماننے والے دنیا کی ہر چیز میں، ہر انسان کے اندر اللہ کو مان رہے ہیں۔ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا کفر ہے یہ، اور ہمارے یہاں تصوف کے نام سے بڑے بڑے علماء اسے بیان کر، لوگ عقیدت سے سن رہے ہیں۔ ہم بیان کریں تو لوگ کہیں گے دیکھو اختلافی بات کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، کلمہ توحید جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سبق، پہلا درس، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا، جنت و جہنم کو بنایا ہے، اسی کا معنی آپ غلط بیان کریں گے تو پھر کہاں دین باقی رہا، کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو یہ عقیدہ آپ نے صحیح طور سے نہ سیکھا نہ سکھایا، لہذا کسی کا بھی فتنہ اپنا جادو کر جاتا ہے۔ تو تیسرا، یہ دوسرا طبقہ ہے جو کسی بھی اپنے ماننے والے گروہ کو، کسی بھی دعوے دار کو مہدی مان لیتا ہے، اور کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور کچھ لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ گمراہ طبقہ ہے۔ یہ دونوں طبقے، جو انکار کرتا ہے وہ بھی، اور جو ہر کسی کو مہدیت کا دعوے دار بتاتا ہے، دونوں گمراہ ہیں۔ تیسرا طبقہ جو آخری بات ہے وہ وسط ہے، درمیانی، جو اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا ہے، جو کہ مہدی کے خروج کو پر یقین رکھتے ہیں۔ کیسے یقین رکھتے ہیں کہ قرآن صحیح حدیثوں میں ان کا جو نام بیان کیا گیا ہے، اس نام کے مطابق، ان کے والد کے نام کے مطابق، ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے، ان کے نکلنے کا وقت اور جو مقامات اور نشانیاں دوسری بیان کی گئی ہیں، وہ ان نشانیوں کے ساتھ جس مہدی کی آمد ہوگی، ہم اس مہدی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بلا وجہ اب لوگ یہ کہیں کہ ہم ان کا انتظار کریں، کچھ لوگ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جب ان کا خروج ہوگا تو ان کی صحیح علامتوں کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو جائے گی، اور ان کو جاننے میں صحیح احادیث کی روشنی میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمانیات کی صحیح بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہمارے ایمان و عقیدے کو استوار کرنے کی توفیق دے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں دجال وغیرہ سے متعلق گفتگو ہوگی۔